spindle veins, varicose muscles, varicose veins, पिंडली में वेन्स के गुच्छे, पिंडली में वेन्स का उभार, रंगे नजर आनी, पिंडली में नीले रंग के मोटी मोटी रंगे नजर आना, और टांगों में, पाँव पर, हाथों की बैक साइड पे मुख्तलिफ मोटी मोटी नीली नीली रंगे नजर आना। इसका इलाज क्या है, ये होती क्यों है? इसको वेरिकोस वेन्स या स्पिंडल वेन्स भी कहते हैं कुछ लोग, पिंडलियों की उभरी हुई रगें भी कहते हैं। ये एक मसला है, इसका हल अंग्रेज़ी में क्या है और हम आम तरीके से इसको इजीली कैसे जान छुड़ा सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। ऐसे लोग जो सारा दिन खड़े रहते हैं, खून का दौरान बहाव जो है वो पिंडली की तरफ ज़्यादा होता है, खून की वापसी जो है ना वेन्स, वो खून उतना ऊपर नहीं भेज सकती जितना खून नीचे जा रहा होता है, वो टांगों में स्टोर होता है, उन वेन्स में इकट्ठा होता है, थोड़ा सा दबाव बढ़ जाता है। वो वेन्स शरियाने जो है ना, वेन्स जब वो देती है खून, वेन्स उनको वापस नहीं कर पाती उतनी मिकदार में। क्यों? पट्ठों की खराबी की वजह से, पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से, पट्ठों में ज़्यादा दबाव अकड़ाव की वजह से, तो वो खून वेन्स में जमा हो जाता है। वो खून वेन्स जो है ना, वो इधर उधर उस खून को फैलाना शुरू कर देती है। जो ही वो फैलाती है तो वो कुछ अरसे बाद वहाँ जो है ना हीमोग्लोबिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उन वेन्स का मोटे मोटे वेन्स निशान बन जाते हैं, मोटी मोटी रगें उभर आती हैं और उनका रंग नीला हल्का सब्ज होता है। शुरू में कुछ नहीं होता, बाद में इनका खारिश होना, दर्द होना, अकड़ाव होना, कई मसाइल पेश आते हैं। ये किन लोगों को आता है? ये उन लोगों को आता है जो सारा दिन खड़े होने की ड्यूटी करते हैं या घुटनों के बल बैठे रहते हैं, सारा दिन बैठने की आदत होती है, उनमें ये मसला ज़्यादा आता है। या ऐसे लोग जैसे पुलिसमैन है, कोई चौकीदार है जिसका काम खड़े रहना है, या ऐसा कुकर जो खड़े रहता है सारा दिन, उनके टांगों में ये मसला आता है। औरतों में भी आता है। औरतों में कब आता है? जब हमला होती है, हमला होने में के आखिरी महीनों में खून का दबाव टांगों की तरफ ज़्यादा जाता है, बच्चे का जो प्रेशर होता है पेट पर, उसकी वजह से खून टांगों की तरफ तो जाता है स्पीड से, लेकिन वापस आने में जो है ना पट्टे उतनी ताकत उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वेन उतनी सपोर्ट नहीं कर रही होती, खून कुछ जमा हो जाता है। वो औरतें चाहते न चाहते हुए उनको मामूली सी खारिश, मामूली सी खुजली सी महसूस होती है, दिल करता है कि पिंडलियों को खारिश करें, तो वो उनको हाथ से फिर किसी लकड़ वाली चीज़ से, कंघी से, छुरी से वो उनको खारिश करती हैं। तो खारिश करती हैं, वो वेन्स वक्ती तौर पे तो रिलीफ मिल जाता है, फिर वो वेन्स जो है ना इधर उधर खून को फैला देती हैं। कुछ मुद्दत बाद वो फिर मोटी मोटी वेन्स, नीले रंग की वेन्स, सब्ज रंग की वेन बन जाती हैं। उम्र के आखिरी हिस्से में ये वेन्स पेन करना शुरू कर देती हैं, खारिश करना शुरू कर देती हैं, जलन शुरू कर देती हैं, प्रॉब्लम शुरू कर देती हैं। एलोपैथिक में, अंग्रेज़ी में डॉक्टरों के पास इसका इलाज है, वो इसका ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट के ज़रिए इसको खून को निकालते हैं, इस ब्लॉकेज को, या इसको जो है ना सिरिंज के ज़रिए निकालते हैं, या इस नाली पूरी वेन्स को कट लगा के उससे वो खून के लोथड़े निकाल लेते हैं। वो इलाज है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत सारे हैं, बेसिकली इलाज भी वही है। मैं आज आपके साथ एक घरेलू टाइप के, वर्जिश टाइप टिप्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जिससे आप इन प्रॉब्लम से आसानी से जान छुड़ा सकते हैं। पहली टिप्स ये है कि रोज़ाना दिन में कम से कम 2 दफ़ा पिंडलियों तक, घुटनों तक, जहाँ तक आपकी वेन्स फूली हुई हैं, उनमें लाल अपना नीले नीले निशान हैं, गुच्छे बने हुए हैं, उभरी हुई वेन है, उनको नमक वाले गर्म पानी से, नीम गर्म पानी नमक वाले से धोएं। जब एक दफ़ा नीम गर्म पानी से अच्छी तरह
دھو لیں یا غسل کریں پورا، اس کے بعد پھر عام نیم گرم پانی سے غسل کریں تاکہ نمک جسم سے اتر جائے۔ یہ دن میں کم از کم 2 دفعہ ضرور کریں۔ ایک تو یہ پرابلم ہے، اس پرابلم کا سلوشن ہے۔ دوسرا اس کی ورزش ہے کہ پاؤں کو جو ہے نا گول گول حرکت دیں اپنے پاؤں کو، پنجے کو، پھر دوسرے کو ٹانگ کو گھٹنے کے نیچے والے حصے کو چیئر پہ بیٹھ کے آگے پیچھے حرکت دیں، اور چیئر پہ بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے ٹانگ جو ہے نا چیئر کے اوپر رکھیں۔ آپ زمین پہ بیٹھے لیٹے ہوئے ہوں گے، ٹانگ چیئر کے اوپر رکھیں گے، ٹانگ اوپر ہوگی، پھر اس کو تھوڑا سا ورزش دیں، حرکت دیں۔ اس طریقے سے خون کا موو جو ہے نا وہ پنڈلی کی طرف سے اوپر جائے گا۔ دوسرا، یہ پرانی ہماری ایک رسم آ رہی ہے کہ بزرگ جو ہے نا یا بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ پنڈلیاں ٹانگیں دبواتے ہیں بچوں سے۔ اس سے بھی، ٹانگیں دبانے سے بھی جو ہے نا خون کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، یہ میں جو پھولی ہوئی رگیں ہیں ان میں بہتری آتی ہے۔ تیسرا، تیل کا مساج کراتے ہیں، ٹانگوں پہ تیل لگواتے ہیں، یہ بھی، اس سے بھی پھولی ہوئی رگوں میں بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، اس سے بھی وہ جو ہے نا رگیں جو ہے نا ان کا پھولاؤ کم ہوتا ہے۔ چوتھا جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے ٹانگیں تھوڑی سی اوپر، ٹانگوں کے نیچے کوئی چیز رکھ دیں، یا چارپی کا نچلا بیک والا حصہ جو ہے نا تھوڑا سا اوپر اونچا کر دیں تاکہ بلڈ سرکولیشن آسانی سے ٹانگوں سے اوپر کی طرف آ سکے۔ اور کھانے کے لیے جو چیزیں ہیں، ٹپس ہیں، وہ یہ ہے کہ صبح قہوہ بنائیں، اس میں لہسن کا ایک ٹکڑا ڈال لیں، 1 ڈلی ڈالنی ہے، وہ ڈالیں اور اس قہوے کو پی لیں۔ شام کو بھی لہسن کا ایک ٹکڑا ڈال کر قہوہ بنا کر پی لیں۔ اور سوہانجنے کی ٹی بنا کر لے سکتے ہیں۔ سوہانجنا جو ہے نا پاؤڈر کی 2 گرام تک 1 گرام تک لے سکتے ہیں دہی میں ڈال کے، وہ بھی اس مقصد کے لیے بہت بہتر ہے۔ دوسرا سب سے اہم چیز جو ہے وہ ٹانگوں کی حرکت ہے، ٹانگوں کو حرکت دیں۔ سوئے ہوئے ہوں تو ٹانگیں ایسے، سوئے ہوئے تو ٹانگ کو ایسا کریں، پھر نیچے کریں، پھر ایسا کریں، بار بار ٹانگوں کو ایسے جو ہے نا سوئی جاتے حرکت دیں۔ اس سے بھی بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی، اور آپ کا جو ہے نا یہ کلاٹس جو ہیں، یہ جو جمے ہوئے لوتھڑے ہیں یا یہ پھولی ہوئی رگیں ہیں، یہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ زیتون کا تیل کا مساج کروائیں، خود کریں، ٹانگیں دبوائیں، خود کریں، خود پر ان کو پریس کریں، اس سے بہتری آئے گی۔ دوسرا، نمکین پانی کے، نیم گرم نمکین پانی کا غسل ضرور کریں۔ پانی ٹب میں پانی گرم کر کے ڈالیں، اس میں آدھا کپ نمک کا ڈالیں، اس پانی کو مکس کریں، اس پانی سے ٹانگیں دھوئیں، اس پانی سے ٹانگوں کو اس پانی میں بیٹھ جائیں، تو اس میں پانی میں بیٹھ جائیں، اس سے ٹانگوں کو ریلیف ملے گا۔ ٹانگوں کے جو یہ آپ کے خون کا جو کلاٹ بنے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جائے گی۔ یہ انگریزی میں آپ کہیں کہ جی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس سوائے آپریشن کے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپریشن کرے گا یا سرنج کے ذریعے نالیوں سے خون نکالے گا، خون کے لوتھڑے، تو وہ کر لیں، آپ کی مرضی۔ ڈاکٹر کو بے شک مشورہ کریں، ڈاکٹر اچھی بات ہے، جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ میرا کوئی علاج حتمی نہیں ہوتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی، پھل، فروٹ، سبزی، ہلکی سی ورزش، ہلکی سی پرہیز، اس سے بتاتا ہوں کہ آپ کون سے پھل یوز کریں تو اس پرابلم سے نجات پا سکتے ہیں، کون سی سبزیوں کا یوز کریں، اور گھر میں کون سی سمپل قسم کی ٹپس اپنائیں تو آپ ان پرابلم سے نجات پا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ اس میں جو آج کا پرابلم تھا ویریکوس وینس، اس کے لیے ایسی کوئی چیز نہ کھائیں جس سے خون گاڑھا ہو، کیونکہ یہ خون گاڑھا ہونے سے آپ کی وینس مزید پھولیں گی، اور ٹھنڈے پانی سے کچھ پرہیز کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری ہونے والی گفتگو بہت سارے لوگوں کے لیے مفید ہوگی، کیونکہ اچھا ایک اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کی وراثت ہوتی ہے، ان کے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا، بزرگوں کی آخری عمر میں جو مختلف جسم کے جو وینز ہیں یہ پھول جاتی ہیں، ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عمر 50 سے نیچے ہے، ان کے لوگوں کے لیے ہے۔ 40 سے نیچے جو ہیں ان کے لیے ہے۔ یہ زیادہ تر فیمیل میں آتا ہے، مردوں میں بھی آتا ہے۔
ان کے لیے ہے. یہ ہاتھ کی جو ہے نا وینس بعض اوقات پھول جاتی ہیں، ان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بھی ایج ہوتا ہے، یہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. صرف ٹانگوں والی ہیں جو پھولی ہوئی رگیں ہوتی ہیں، وہ وینس ہوتی ہیں، وہ ڈسٹرب کرتی ہیں، ان کے لیے میں نے ورزش بتائی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے. تھینکس.